ناظرین، اقلیتوں کے حقوق سے متعلق آج ایک بل کی منظوری پارلیمنٹ نے دی تو اس دوران بڑا شور شرابہ ہوا اور بڑے الزامات سامنے آئے، اور شدید الزامات، بڑے سنگین الزامات اس میں قادیانیوں کو فیور دینے کے حوالے سے حکومت پر الزام تھا، اور یہ کہ قادیانیوں کو شاید کوئی تبلیغ کرنے کا کوئی موقع بھی دیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو کوئی خاص سٹیٹس دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں آج پارلیمنٹ کے اندر ہوئیں، باہر تو پہلے سے ہوئی تھیں لیکن اب اندر ہوئیں، تو یہ بل اس کے بعد پاس ہو گیا۔ اب یہ بل پاس جو ہوا ہے وہ اصل میں ہے کیا؟ یہ جو الزامات تھے یہ کیا الزامات تھے؟ بھئی ان میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، یہ جاننا آپ کا حق ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو اس حوالے سے تفصیلات کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آج یہ جو بل جب اسمبلی میں پیش کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ بیسیکلی صدر مملکت نے یہ بھیجا ہے بل، اور یہ کہا کہ اس بل میں کچھ چیزیں ہیں ان پہ غور کیا جائے۔ جب یہ بل کے پہ ساری بحث ہو رہی تھی، ایک بڑی دلچسپ آپ کو بات بتاؤں، تو اس دوران کچھ لوگوں سے، کچھ جو لوگ اس پہ اعتراض اٹھا رہے تھے، اس میں خاص طور پہ جے یو آئی سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بل پہلے کب پاس ہو گیا تھا، یعنی کہ یہ اپریل میں یہ بل پاس ہوا تھا پہلے، تو صدر کے پاس گیا تھا دستخط کرنے کے لیے، تو صدر نے وہاں پہ پھر اپنے طور پہ وہاں پہ ایک اجلاس بلایا، اور جس میں تمام لوگوں کو، سٹیک ہولڈرز کی نمائندگی تھی، تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے زیر غور آئیں، اور اپنے 8 پوائنٹس کے ساتھ وہ بھیجا۔ تو وہاں پہ جو اس وقت ماحول بنا شروع میں پارلیمنٹ میں وہ یہ تھا کہ شاید کچھ صدر نے بڑے اعتراضات لگا دیے ہیں، یہ جو بولے جا رہے ہیں اعتراض، یہ شاید صدر مملکت نے لگائے ہیں، اور پھر یہ کہ جے یو آئی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کب بل پاس ہو کے چلا گیا، اور پھر اس پہ اعتراض لگا کے اب واپس بھی آ گیا، لیکن جے یو آئی اس پہ پوری تیاری کے ساتھ وائرل تھی، پتہ پہلے نہیں تھا لیکن آج تیاری کے ساتھ تھی۔ تو اس میں جو پی ڈی آئی نے اعتراضات اٹھائے، اپوزیشن پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بل ہے اس پہ سیر اصل گفتگو نہیں ہوئی، اور اس پہ دوبارہ بات ہونی چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے۔ جو اپوزیشن کا کام ہے اعتراض اٹھائے انہوں نے۔ حکومت نے یہ کہا کہ بھئی اس بل پہ بات ہو چکی ہے، یہ بل پاس ہو چکا ہے، اب تو ہمیں صدر کی طرف سے آنے والے جو 8 پوائنٹس ہیں ان کی روشنی میں ہم نے اس بل کو دوبارہ سے ترتیب دیا ہے۔ اس میں پھر بریسٹر گور نے وہ پوائنٹس پڑھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے پاس ہیں، ان پوائنٹس کو دیکھ لیا جائے۔ یہ دراصل پوائنٹس ہیں صدر مملکت کی طرف سے، اور یہ 31 اگست کو یہ اصل میں یہ ایک پریس ریلیز جاری ہوئی تھی ایوان صدر سے، اور اس میں اس بل کو واپس بھیجا گیا تھا کہ دیکھیں اس میں ہم نے کچھ لوگوں کو سنا ہے، نمائندوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ان اعتراضات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آج کچھ لوگوں نے اسمبلی کے پلیٹ فارم سے کہی، یعنی کہ قادیانیوں سے متعلق یا ناموس رسالت کے حوالے سے۔ یہ پیورلی ٹیکنیکل کویسچن تھے، اعتراضات تھے، اس پہ انہوں نے آج گورنمنٹ نے اپنی تیاری کر کے بل دوبارہ لیا ہے۔ اب عبد القادر پٹیل جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے ایک بڑی جذباتی تقریر کی، اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ چونکہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جس کے چیئرمین نے، جو کہ بغیر داڑھی کے تھے، انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، تو میں تو ناموس رسالت پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد وہ ایوان سے چلے گئے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس بل کو ووٹ کیا۔ اچھا، اب جے یو آئی کا اعتراض بھی سامنے آ گیا، تو جے یو آئی کے اعتراض میں قادیانیوں کے حوالے سے ایک شبہ تھا، ان کو ایک شبہ تھا، کوئی ایسا انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں نکال کے سامنے لائی یا وہ لا سکے کہ جس میں کوئی قادیانیوں سے متعلق کوئی ایسی چیز ہو جو قابل اعتراض ہو۔ ان کو شبہ یہ تھا کہ اس میں 2 شقیں ایسی ہیں کہ جن کو نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ایک شق 12 ہے جس کے تحت اس کمیشن کو سو موٹو اختیار ہے کہ وہ کوئی خود سے کوئی کام کر سکتا ہے۔ دوسری شق ہے اس کو 35 تو اس میں ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رہی تو یہ جو بل ہے، یہ جو قانون ہے، یہ جو بنا ہے، یہ باقی اقلیتوں سے متعلق جو پہلے سے قوانین موجود ہیں ان پر یہ حاوی ہو جائے گا، اور حاوی ہونے کا ان کے خیال میں کیا نقصان ہوگا، وہ یہ سمجھتے ہیں
یا اس وقت سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے اسی طرح اور یہ شیک 35 رہتی ہے تو یہ بل حاوی ہو جائے گا، تو پہلے سے قوانین میں قادیانیوں سے متعلق کچھ چیزیں صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ چونکہ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے ہیں اور اس لیے ان کے لیے ان کا ایک اسپیشل سٹیٹس ہے جو قانون میں دیا گیا، اور ان کے بارے میں قانون اپنے طور پہ واضح ہے پہلے سے، تو یہ آئے گا، یہ حاوی ہو جائے گا تو ایمبیگوٹی آئے گی اور ابہام آئے گا، تو اس لیے یہ 35 جو ہے اس کو نکال دیا جائے۔ تو حکومت فوری مان گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نکال دیتے ہیں، اور وہ نکال دی گئی۔ یہ تھا اصل میں جو پورے دن میں آج بڑی ہی ہائپ ہوئی اور لوگ پریشان تھے جو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ بھئی یہ حکومت ایسا کیا لے کے آ گئی ہے۔ تو یہ تھا ٹوٹل۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک بہت عجیب افواہ بھی پھیلائی گئی تھی جو پرانی بات ہے، اگست کے دوران وہ یہ کہا گیا تھا کہ شاید اس بل میں جو پہلے سے گیا ہوا تھا واپس تو اب آیا، یعنی کہ واپس غور کے لیے تو اب پیش ہوا، ویسے آ گیا تھا اگست میں، تو یہ کہا گیا کہ اس میں شاید قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت بھی ہے، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب میں آپ کو تفصیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں جلدی سے، آپ کو پتہ ہو کہ یہ بل ہے کیا۔ یہ اصل میں ایک کمیشن بنا ہے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق، اور یہ جو کمیشن ہے اس میں اقلیتوں کی نمائندگی ہے زیادہ، اور حکومت کی نمائندگی ہے، اور اپوزیشن کی نمائندگی ہے۔ یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن کی نمائندگی اس طرح سے ہے کہ اقلیتی ممبر جو ہوں گے 16 رکنی جو کمیشن ہے اس میں، وہ برابر برابر ہوں گے، قومی اسمبلی سے بھی لیے جائیں گے، سینٹ سے بھی لیے جائیں گے، تو صوبوں سے بھی لیے جائیں گے۔ تو ان کا جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ اقلیت سے ہے، حکومت سے ہے اقلیتی ممبر، کیونکہ ہر پارٹی کا اقلیتی ممبر ہوتے ہیں، تو دوسرا اپوزیشن سے ہوگا، تو برابر نمائندگی ہوگی اور یہ اس کے ممبر ہوں گے۔ اس کے علاوہ کچھ سرکاری لوگ ہوں گے اس میں وزارت قانون، وزارت مذہبی امور، وزارت داخلہ، وزارت انسانی حقوق کے 21ویں گریڈ کے افسر ہوں گے، یہ لوگ ہوں گے۔ اب یہ جو کمیشن بنے گا یہ دراصل میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، اس کی بہت سی ڈیٹیل کے ساتھ ہیں اس میں، کہ یہ ایک تو یہ اس کا ایک چیئر پرسن ہوگا اس کمیشن کا، اور چیئر پرسن جو ہے وہ ایک پارلیمانی کمیٹی کرے گی اس کا انتخاب، کہ یہ جو کمیشن ہے اس کا ایک سربراہ ہوگا۔ تو وہ جو چیئر پرسن ہے اس کے لیے سپیکر اور قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں اور سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ دو بندے دے دیں گے، 4 رکنی جو ایک کمیٹی بنے گی اور وہ اس چیئرمین کا انتخاب کر دے گی۔ اب کرے گا کیا؟ لوگوں کو بڑی اس پہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو کمیشن ہے یہ دراصل انسانی حقوق جو دیتا ہے، جو ہمارا آئین دیتا ہے اقلیتوں کو، اس کا وہ جائزہ لیتا رہے گا وقتاً فوقتاً، اس کی نگرانی کرے گا کہ آئین نے جو حقوق دیے ہیں اقلیت کو، ہندو، مسلم اور جو باقی جتنے بھی ہیں، کیا ان کو وہ مل رہے ہیں، ان میں کوئی کمی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی کمی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کرے گا۔ اگر کسی کے ساتھ کچھ صریحاً بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے کسی ایک بندے کے ساتھ یا کسی ایک اقلیت کے ساتھ، تو اس کے بارے میں بھی وہ اپنی رپورٹ دے گا، تجویز دے گا۔ اور یہ جو ان کا تحفظ کے لیے حکومتی اداروں کی جو قانون نے پہلے سے ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ ان حکومتی اداروں کی کارکردگی کا بھی جائزہ لے گا کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تحفظ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو آئین یا قانون کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ وہ قانون اور آئین میں بھی نہیں ہے لیکن وہ ان کو ملنا ضروری ہے یا ان کے ساتھ اس پہ کوئی قانون سازی ہونا ضروری ہے، اس کی بھی وہ نشاندہی کر سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اقلیتوں سے متعلق جو بھی کیس ہوگا اس میں عدالتوں میں جا سکے گا، اور پھر یہ کہ وہ زیر حراست لوگوں سے مل بھی سکے گا جو ان کے لوگ ہوں گے، پھر اقلیتوں سے متعلق وہ ڈیٹا بھی اکٹھا کر سکے گا، اور پھر ایک سب سے بڑی اہم جو چیز ہے جو آج کل بڑی ہر ایک کے لحاظ سے اہم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اقلیتوں سے متعلق اشتعال انگیز، نفرت انگیز، امتیازی سلوک پر مبنی سوشل میڈیا مواد جو ہے وہ اس کا وہ جائزہ لے گا، اس کے بارے میں وہ رپورٹ کرے گا، اور سو اینڈ سو آن۔ مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی اقلیتوں سے متعلق شکایات، مسائل، ان کا وہ جائزہ لے گا، تجویز دے گا، رپورٹ پیش کرے گا، کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔
سو موٹو ایک جگہ پہ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ وہ کسی شکایت کو بغیر اس کے سامنے کوئی ایف آئی آر جائے یا کوئی کمپلینٹ جائے، اس کے بغیر بھی کسی کو وہ سن سکتا ہے سوائے اس کے، اور کوئی اس کا سو موٹو نہیں ہے، اور وہ بھی سن سکتا ہے، سن کے اپنی رپورٹ دے سکتا ہے۔ یہ ہے اصل میں، اس میں کوئی اس کے پاس ایسا اختیار نہیں ہے کہ یہ خود سے کوئی کام کر سکے، کسی کو حکم دے سکے، یا کسی کے لیے کوئی رعایت یا اس کو فیور دینے کی کوئی ایسی کوئی بات جو ہے، اس کا اختیار بالکل نہیں ہے۔ یہ تجاویز دینے والا ایک فورم ہے، اور یہ جو کمیشن بنا ہے یہ اپنے انسانی حقوق سے متعلق جو ہے وہ اپنی رپورٹس بنایا کرے گا، جس کی واقعی بڑی ضرورت رہتی ہے، اور پھر اقوام عالم میں آپ کو کھڑا ہونے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک انصاف پسند قوم ثابت کرنے کے لیے اور بننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان تمام ایسے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں کہ جو لوگ، عوام، قوم، پوری دنیا چاہتی ہے کہ یہاں پہ تحفظ ہے، تو پھر اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم تو تحفظ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو تحفظ ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہیں باہر اور نہیں ہے۔ کچھ ایشوز رہے ہیں یہاں پہ بھی، وہ باہر بھی ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ریسزم نہیں ہے، کوئی انتہا پسندی اس لحاظ سے نہیں ہے۔ انتہا پسندی کا تو ہمیں پوری قوم کو سامنا ہے، تو مسلمانوں کو، اکثریت کو سامنا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس میں مجھے وہ والے اعتراضات جو آج سارا دن ہمیں سنائی دیے وہ کہیں کوئی نظر نہیں آئے۔ اجازت دیجیے۔